کرتے تھے فلاں جگہ پہ ہماری دوستی تھی، فلاں جگہ پہ ہم چائے پیا کرتے تھے، بڑے دوست نکل آتے ہیں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس وقت میں آئے ہیں کہ جو مشکلوں کا وقت تھا، جو مار کھانے کا وقت تھا، آپ اس وقت میں آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے بعد اسی محلے میں چلے گئے کہ جدھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا، اسی محلے میں چلے گئے اور اسی گلی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی گھر تھا۔ پہلے یارانہ تھا، اب محلہ بھی ایک ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 16.5 سال تھی جب یہ دوستی لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق چونکہ تاجر تھے تو میرے رسول کریم نے بھی تجارت فرمائی، تو محلہ ایک تھا اور تجارت کے حوالے سے یارانہ لگ گیا۔ جب دوستی لگی تو پھر اس دوستی نے درجات اختیار کیے، پہلے دوستی ہوئی پھر محلہ بھی ایک ہو گیا۔ اب روز شام کو نبی کریم علیہ السلام کی حضرت صدیق اکبر سے ملاقات ہو جایا کرتی، روز شام کو۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کو یہ شان حاصل تھی کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز 2 مرتبہ ابوبکر کے گھر آیا کرتے، ایک مرتبہ صبح آتے، ایک مرتبہ شام کو آیا کرتے، اور یہ اعزاز حاصل تھا، یہ کمال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ شیر خدا ہیں، اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں، تو آپ سے بہادر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے وہ وقت دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ کے سارے کافر مل کے میرے رسول کریم پہ تشدد کرنے لگے، سارے کافر مل کے کسی نے گلے میں چادر ڈالی، اس کو گھما کے گھسیٹنے لگا، اور کوئی ڈنڈے لے آیا، کافر تشدد کرنے لگے، اور کہتے ہیں کہ زور سے کسی نے آواز دی کہ ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں 13-14 سال کی عمر کا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ سامنے سے پاکے حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، نہ سر پہ ٹوپی ہے نہ پاؤں پہ جوتا ہے۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے پہلے کبھی ایسی حالت میں دیکھا ہی نہیں ہے، آج نہ پاؤں میں جوتی ہے نہ سر پہ ٹوپی ہے۔ دوڑ کے حضرت صدیق اکبر آئے، کافروں کو اٹھا کے ادھر پھینکا، اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لیٹ گئے۔ اب جتنے بھی ڈنڈے آئے وہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر پہ آئے، جتنے بھی کافروں نے جوتیاں ماری، جتنے بھی مکے لگائے وہ حضرت صدیق اکبر کو لگے، جتنا بھی تشدد کیا وہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے جسم پہ برداشت کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں اس دن سے اگر میں کسی کو بہادر سمجھتا ہوں تو ابو بکر کو سمجھتا ہوں، اس دن سے میں اگر کسی کو بہادر سمجھتا ہوں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتا ہوں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسی وفا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی ہے، ایسا پیار
آپ نے کیا کہ آج نا لوگ جزوی باتیں مانتے ہیں، کل پیار نہیں کیا جاتا۔ آج کا جو زمانہ ہے جز مان لیا جاتا ہے اور کچھ چھوڑ دی جاتی ہے، یعنی بھئی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ مان لی، تو یہ اس پہ میری عقل نہیں مانتی، تو یہ بات میں آج یہی زمانہ ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے کل پیار کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں نا، جب بھی کسی نے کلمہ پڑھا تو لوگوں نے معجزے دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، لوگ آئے، کسی نے کہا یہ پتھر اگر کلمہ پڑھے تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا، کسی نے کہا اگر یہ درخت میرے پاس آ جائے تو پھر میں کلمہ پڑھ جاؤں گا، کسی نے فلاں کسی نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ لوگوں نے معجزے مانگے، طلب کیے، دلیلیں مانگی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کلمہ پڑھ لو، کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے پڑھا دیجیے، کوئی دلیل نہیں، کوئی بات اگلی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر ہجرت کرنی ہے، ٹھیک ہے حضور کرنی ہے۔ فرمایا کہ آج بہت میں جانا ہے، حضور جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشورے پیش کیے، مشورہ دینا کو بری بات بھی نہیں، کہتے ہیں میں نے مشورے پیش کیے کہ حضور اس طرح کر کے اگر چلا جائے، اگر یوں ہو جائے تو اچھا ہوگا، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے میں نے کہا کہ آپ بھی کوئی مشورہ پیش کریں، انہوں نے کہا نہ بھائی نہ، جس طرح میرے رسول کریم نے فرما دیا بس اسی طرح ٹھیک ہے، جو آپ نے جو فرما دیا وہ ٹھیک ہے۔ کل پیار میرے رسول کریم سے کیا، کل۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل پیار میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا آپ نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس سے پہلے 20 سال آپ کی عمر تھی جب جناب صدیق اکبر سے دوستی لگی۔ 20 سال بندے کا جو دوست ہو نا، اس سے بندہ بڑا بے تکلف ہوتا ہے، گھر والوں سے زیادہ بے تکلفی دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور بالخصوص جو جوانی کے دوست ہوں نا وہ زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 20 سال، جناب صدیق اکبر کی عمر مبارک تھی 16.5 سال جب یہ یارانہ لگا۔ تو دیکھیں نا، اگر بندے کو پتا ہو کہ یہ قاری صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، پیر صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، تو وہ اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہوگا، بندہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نیک آدمی ہے، کیونکہ مولوی صاحب کی، پیر صاحب کی یہ نسبت اس کے ساتھ لگ گئی۔ تو حضور نے اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں فرمایا، یعنی 20 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی دوستی فقط یار اور دوست کے طور پہ رہی ہے، نبی کے طور پہ نہیں رہی ہے۔ آپ نے یہ ذہن بنا کے نہیں رکھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ذہن تو یہ تھا یہ میرے دوست ہیں، کیونکہ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ نبی ہیں۔ تو میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس بات کو غور کیجئے گا کہ ان 20 سالوں میں اپنی زندگی کو اس طرح مرتب کیا، اس طرح پاکیزہ زندگی کو گزارا، اور آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ لوگوں میں نے اپنی عمر کو تمہارے درمیان گزارا ہے، تم نے میری عمر کو دیکھا، 40 سال کے بعد میں نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان 20 سالوں میں، 40 سالوں میں جو دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں۔ وہ گندا کافروں کا، وہ عربیوں کا جو گندا دور تھا، وہ مکہ کے لوگوں کا، کافروں کا، کہ شرابیں عام تھی، زنا عام تھا، جھوٹ عام تھا، چغل خوری عام تھی، لوگ طرح طرح کے گناہ کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس دور میں بھی جو بندہ پاک رہا، اس دور میں
جو بندہ پاک رہا یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کلمہ پڑھو، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر اعتماد، اتنا اعتماد آپ نے سارے صحابہ کو فرمایا کہ نبوت، آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں سارے مدینے چلے جاؤ، ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں کہ بھئی جب ایک اعلان ہو گیا کہ سارے چلے جاؤ تو کیا آپ کے لیے کوئی علیحدہ حکم ہونا تھا؟ جب سب کے لیے جو اعلان ہوا کہ سارے مدینے چلے جاؤ، بعد میں آنے کا کیا مقصد ہوا کہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ لوگوں کے لیے حکم اور ہوتے ہیں، ابو بکر کے لیے حکم اور ہوتا ہے۔ آپ نے آگے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تو ٹھہر جاؤ، تو نے نہیں جانا، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے اور پھر ہم دونوں اکٹھے چلیں گے۔ جب یہ فرما دیا پھر تیاریاں شروع ہو گئی، تیاری شروع ہو گئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 اونٹنیاں، ایک روایت میں 2 ہیں، ایک میں 3 ہیں، 3 اونٹنیوں کو آپ نے پالنا شروع کر دیا، اور ایک غلام کی اسپیشل یہ ڈیوٹی لگی کہ تم نے صرف ان اونٹنیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، ان کا نام ہے جناب عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غلام ہے۔ آپ نے اپنے غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے میری بکریوں کو دن میں چارہ ڈالنا ہے، چرانا ہے، سارا دن بکریاں چریں گی، شام کو بکریوں کو لے کے غار ثور کے دروازے پہ آ جانا ہے۔ میں غار سے باہر نکلوں گا، بکریوں کا دودھ نکالوں گا، حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، انہیں پلاؤں گا۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے سارا دن مکہ میں رہنا ہے، کافروں کی جتنی بھی اگلی جو منصوبے ان کے ہوں گے، جو خبریں ہوں گی، سارا دن وہ ان کے اندر رہ کے ان کا حساب کتاب لگانا ہے، اور شام کو غار ثور پہ آ کے مجھے خبر دینی ہے۔ اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا آپ نے روز تازہ کھانا تیار کرنا ہے، ڈیلی تازہ کھانا، اور رات کو لے کے غار ثور پہ ہمیں دینے آنا ہے، اور کھانا اتنا ہو کہ جب رات کو ہم کھائیں تو پھر بچ جائے، وہ صبح بھی استعمال ہو سکے۔ دیکھیں غار ثور پہ اللہ کرے کہ اللہ آپ کو بھی مدینے لے جائے، پھر آپ مکے لے جائے، آپ غار ثور پہ بھی جائیں۔ غار ثور وہ 5400 اور کچھ فٹ کی بلندی پہ وہ غار ہے، اور جہاں آج بھی لوگوں سے چڑھا جاتا نہیں چڑھا جاتا، آج بھی ابھی رستے بڑے بن گئے ہیں، لوگوں نے بنائے ہیں، کوشش کی ہے، لیکن ابھی بھی رستہ صحیح بنا نہیں ہے، ابھی بھی لوگوں سے چڑھا جاتا، جو ایک دفعہ جائے اسے پتہ چلتا ہے۔ تو وہ وقت اور پھر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ کافر چونکہ پیچھے تھے، وہ ڈھونڈ رہے تھے، تو رستہ بھی اب وہ اختیار نہیں کرنا تھا کہ جس سے لوگ آتے جاتے تھے، رستہ بھی وہ منفرد اختیار کرنا تھا۔ ایک بندہ اسپیشل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دے کے اس کی ڈیوٹی لگائی، جس طرح آپ کہیں کہ ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کو سارے رستوں کا پتہ ہوتا ہے کہ رستہ تو یہ عام ہے ایک خفیہ رستے بھی ہوتے ہیں، کہا تو نے خفیہ رستے سے ہمیں مدینے لے کے جانا ہے، اسپیشل اس بندے کی پیسے دے کے ڈیوٹی لگائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب غار ثور کے اس پہاڑ کے نیچے پہنچے، اچانک آپ کی نظر پڑی، اچانک دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم مبارک نازک تھا، دیکھا کہ آپ کے جو قدم مبارک ہیں ان سے خون نکل رہا تھا، اچانک نظر پڑی، اور جب وہ دیکھا تو کہا یا رسول اللہ ایک کام نہیں کرتے؟ حضور ایک کام نہیں کرتے؟
آپ نے فرمایا ابو بکر کہو کہ یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میرے کندھوں پہ آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ تشریف فرما ہو گئے، آپ کے گلے میں یوں بازو کر کے نا یوں گلے کو پکڑا، حضرت ابو بکر صدیق نے نا آپ کی ٹانگوں ایسے ہاتھ پیچھے کر کے نا آپ کی ٹانگوں سے پکڑا، حضور اوپر سوار ہو گئے۔ اب وہ غار کہ جہاں پہ آج بھی جایا نہیں جاتا، آج بھی رستے موجود نہیں، پھر اس وقت میں بھی وہ رستہ اختیار کرنا تھا کہ جہاں سے لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، جو خفیہ رستہ ہے، تو جو صحیح تھا وہ بنا نہیں، آج بھی تو جو اس وقت میں خفیہ اختیار کیا ہوگا وہ رستہ کیسا ہوگا۔ پھر عمر میں بھی 2-2.5 سال چھوٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، عمر مبارک بھی ایک ہے، ایسا بھی نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک کافی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھوڑی ہے، نا 2-2.5 سال کا فرق ہے۔ اور پھر عارف کھڑی شریف نے جب یہ نقشہ دیکھا نا تو آپ بولے، فرمایا ببا پار قدم نہیں جے لوندا، ببا پار قدم نہیں جے لوندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اصل دلدار نبی دا۔ آپ نے اس کا پورا نقشہ کھینچا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اگلی بات بھی سنیے گا، کلمہ پڑھنا بڑا سوکھا ہے، کلمہ پڑھنا بڑا سوکھا ہے، گھر میں وضو کر کے جمعہ پڑھنے آنا یہ بڑا آسان ہے، ہم لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے، ہمارے پاس اتنا وقت دین کے لیے نہیں کہ وقت پہ جمعہ پڑھنے آ سکیں، نماز پڑھنے آ سکیں، یہ بھی نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پورا پنجہ نیچے نہیں لگایا، جی پورا پنجہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اٹھایا ہے، رستہ بھی خفیہ ہے، رستہ بنا بھی نہیں ہے، اور پورا پنجہ بھی نیچے لگایا نہیں ہے، پورا پنجہ بھی نہیں لگایا، صرف یہ اپنا پورا پاؤں نہیں لگایا، یہ آگے والا پنجہ صرف انگلیاں اٹھا کے یوں ایسے پاؤں لگایا، ایسے پاؤں لگایا، کیونکہ اگر پاؤں کے نشان پڑ جاتے تو کافر پہچان جاتے بندہ کوئی گیا ہے، اس لیے پورا پاؤں بھی نہیں لگایا تاکہ کافروں کو پتہ نہ چلے۔ تو اس منظر کی، اس سارے جو قصہ ہے اس کی نقشہ کشی کی اور فرمایا کہ بابا پہاڑ قدم نہیں جو لوندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، سچا دلدار نبی دا۔ اور پھر آرام سے بھی نہیں گئے ہیں، بزرگوں نے پورا منظر کھینچا آرام سے بھی، یہ نہیں کہ سانس لے لے کے رک کے گئے ہیں، نہیں، جب آپ نے قدم رکھا ہے پہاڑ پہ تو پھر غار سور پہ جا کے سانس لیا ہے، ادھر جا کے سانس لیا ہے، وہاں پہ دیکھیں نا، بڑا ہم نے یہ دیکھا بھی سنا بھی کہ لوگ نا اپنے ماں باپ کو، والدین کو، وہ بڑا پہلوان شخص ہے تو اس نے ویل چیئر پہ بٹھا کے سارا عمرہ کروا دیا، سارا حج مینا مزدلفہ اور رمی بھی کروائی، سارا کچھ کروایا اس ویل چیئر پہ بٹھا کے، لیکن یہ کبھی میں نے نہیں سنا، شاید آپ نے سنا ہو تو بتا دیجئے گا کہ اب کسی بندے نے اپنے بوڑھے باپ کو، بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے سور پہاڑ پہ بھی لے گیا ہو، یہ آپ نے کبھی سنا ہے؟ یہ میں نے کبھی نہیں سنا، عمرے کا سنا ہے، طواف کا سنا ہے، اور صفا مروہ کروائی ہے، ویل چیئر پہ بٹھا کے، بڑا پہلوان بندہ ہے، یہ سنا ہے، یہ نہیں سنا کہ کوئی بندہ والدین کو اٹھا کے وہ سور پہاڑ پہ لے کے گیا ہو۔ آج تو رستے بھی بن گئے، تو وہ وقت ذرا سوچئے کہ اس وقت میں جب رستے بھی نہیں تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اٹھا کر آپ سور پہاڑ پہ لے کے گئے، اور پھر جب وہاں پہ پہنچے، جب پہاڑ پہ پہنچ گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس نا 4 چادریں تھی، ایک پگڑی تھی، ایک چادر لی ہوئی تھی، ایک تہمد تھا، ایک اور چادر تھی، 4 چادریں تھی، مختلف روایات ہیں، 4 چادریں تھی، تو آپ نے ایک چادر اتار کے نیچے بچھائی کہ حضور آپ یہاں پہ بیٹھیے تو میں نا اوپر کا منظر دیکھ کے آتا ہوں۔ آپ اندر گئے، اندر جا کے نا آپ نے دیکھا غار میں 70 سوراخ ہیں، 70
سوراخ ہیں حضرت صدیق اکبر، اور وہ سوراخ کس نے کیے؟ وہ سوراخ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ آپ نا اپنے حواریوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو آپ کی باتیں ایک سانپ بھی سن رہا تھا۔ ایک سانپ نے بھی آپ کی باتیں سنی، تو جب لوگ چلے گئے سانپ آپ کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بھی بتائیے کہ وہ نبی کب آئیں گے، کب آئیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد 600 سال کا عرصہ گزرے گا، پھر وہ اللہ کے نبی تشریف لائیں گے۔ پوچھا حضور وہ کہاں آئیں گے؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 600 سال کون انتظار کرے گا، یہ کوئی تھوڑا وقت نہیں۔ وہ سانپ کہنے لگا پیار ہو گیا ہے، اب 600 سال اپنے آپ کو زندہ رکھنا، اللہ سے دعائیں مانگنا میرا کام ہے، آپ بس مجھے اس کا رستہ، ان کا ایڈریس بتائیے کہاں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مکے میں آئیں گے، تشریف لائیں گے، ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، رستے میں ایک غار آئے گی، اس کا نام ہے غار ثور، وہاں پہ وہ قیام کریں گے۔ میں نے اللہ کے لوح محفوظ پہ یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ آپ وہاں پہ قیام کریں گے، 3 دن اور 3 راتیں وہاں پہ آپ رکیں گے۔ وہ سانپ کہنے لگا بس ٹھیک ہے، ابھی جا کے میں وہاں پہ ڈیرا لگا لیتا ہوں۔ ابھی سانپ وہاں پہ گیا، پھر اس نے جا کے 70 سوراخ کیے، 2 4 نہیں 10 20 نہیں کہ چلو 10 15 بند بھی ہو گئے تو کوئی نہ کوئی تو کھلا رہے گا نا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر جب اندر گئے، انہوں نے جب وہ سوراخ دیکھے تو پھر اپنی دستار کو پھاڑا، سوراخ بند کیے، جسم پہ جتنے کپڑے تھے سب سے سوراخوں کو بند کر دیا۔ اب سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک باقی رہ گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑے تھے وہ ختم ہو گئے، آپ ایک سوراخ باقی تھا، آپ نے آواز لگائی حضور اندر آ جائیں۔ جب میرے رسول کریم علیہ السلام اندر تشریف لائے، آپ نے پہلا جملہ یہ کہا میں نے آرام کرنا ہے۔ اب خوف میں تو نیند نہیں آتی، خوف میں نیند نہیں آتی ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، کہا میں نے آرام کرنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اپنی جھولی میں حضور کا سر مبارک رکھا، حضور علیہ السلام لیٹ گئے۔ وہ جو ایک سوراخ باقی تھا وہاں پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ دی، وہ بھی بند کر دیا۔ اب وہ جو سانپ 600 سال سے انتظار کر رہا تھا، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ سانپ نے پہلے بے ادبی نہیں کی، سانپ جب ایک بند ہوتا دوسرے کی طرف بھاگ جاتا، تیسرے کی طرف بھاگ جاتا، سانپ کہتا یار صدیق رہنے دے، مجھے بھی دیکھ لینے دے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہتے آج میری باری ہے، آج میری باری ہے، آج میں نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، اپنی ایڑی رکھ دی۔ سانپ نے پہلے اپنا سر رگڑا کہ یار صدیق مجھے دیکھ لینے دے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے پاؤں پیچھے نہ کیا۔ پھر اس سانپ نے 19 ڈنگ مارے، 19 ڈنگ۔ اب یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، اگر کسی کو کیڑی لڑے نا تو ابھی سارے میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو جب کسی شخص کو کیڑی چونٹی کاٹ لے تو پھر سارے بندے اس کی طرف دیکھیں گے کہ جس طرح وہ کرے گا۔ ایک چونٹی ہے تو وہ سانپ نے 19 ڈنگ مارے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے ایڑی پیچھے نہیں کی ہے، ایڑی لگی ہے۔ اب ایک سانپ ڈنگ مارے تو سانپ کا جو زہر ہے نا، زہر کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اندر جسم کو تباہ دیتا ہے، اور پھر اندر کے جو گردے ہیں، جگر ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، منہ ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ 19 ڈنگ سانپ نے مارے، جسم تپ گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے پاؤں پیچھے نہ کیا، روئے نہیں۔ سانپ کہنے لگا یار دیکھنے دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ڈنگ کو دیکھوں یا مصطفیٰ کے رنگ کو دیکھوں، ڈنگ کو دیکھوں یا حضور کے رنگ کو دیکھوں؟ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جب آنسو نکلے تو پہلا قطرہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ پڑا۔ حضور نے فرمایا کہ صدیق کیا ہوا، کیا ہوا؟ دیکھیں نا، آپ کے سامنے مولوی بیٹھا ہو، شیخ الحدیث ہو، کوئی بھی بندہ، مفتی صاحب ہو، علامہ صاحب ہو، آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں شیخ الحدیث صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب مجھے یہ ہو گیا۔
آپ کہیں گے کہ بھئی سانپ سانپ مجھے سانپ نے کاٹ لیا، اگر یہاں سے چوہا بھاگے تو آپ یہ کہیں گے حضرت علامہ مولانا فلاں فلاں صاحب مجھے یہ چوہا یہاں سے بھاگا۔ نہیں، بندے کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ اس وقت میں بھی خوف کا عالم ہے۔ اس غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا حضور سانپ، آپ نے فرمایا فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ۔ اس وقت میں بھی خوف کے عالم میں اس وقت میں فرمایا، پھر فرمایا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس یہ سانپ نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ جب ایڑی پیچھے کی تو 19 ڈنگ جو سانپ نے ایڑی پہ مارے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ابوبکر جلدی کر کوئی حکیم ڈھونڈ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، نہ حضور نے اپنا لعاب نکال کے لگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں لعاب لگنے کی دیر تھی، وہ سارا جسم جو تپ رہا تھا وہ لعاب کی برکت سے میرا سارا جسم ہی ٹھنڈا ہو گیا، سارا جسم ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوئی گھر سے باہر نکلے نا تو حضور نے فرمایا ابوبکر تیرے کپڑے کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ رات کو وہ سوراخ تھے تو میں نے سارے نا کپڑے وہاں پہ لگا دیے ہیں۔ تو حضور نے نا دعا دی، کہا اللہ تو ابوبکر کی نیکیاں دیکھ رہا ہے نا، جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے ہیں اللہ اسی طرح ہمیں قیامت میں جنت میں بھی اکٹھا رکھنا، جنت میں بھی اسی طرح ہمیں اکٹھا رکھنا۔ اور پھر آج ایک بندہ جائے نا میرے رسول کریم کی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی جائے میرے رسول کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، آج بھی کوئی بندہ وہاں پہ جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر بھی اس کو گردن کو جھکانا ہی پڑتا ہے، جھکانا پڑتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر نے صرف زندگی میں نہیں، نبی کریم علیہ السلام کا جب ظاہری وصال ہوا، ظاہری وصال کے بعد آپ نے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹا حضور کا جب وصال ہوا تو چارپائی کون سی تھی، کیا وہ مل سکتی ہے؟ کہا جی ابا جی مل سکتی ہے، چارپائی لے لی، آپ لیٹ گئے۔ کہا کہ جب وصال ہوا تھا تو دائیں طرف تھے یا بائیں طرف تھے؟ بتایا، اور اس طرف ہو گئے۔ پھر کہا کہ حضور کا چہرہ مبارک وہ کس طرف تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کا چہرہ مبارک حضور کا کعبے کی طرف تھا، اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیا، چہرہ بھی اس طرف ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابا جی پہلے تو کبھی ایسے سوال نہیں پوچھے، آج کیا ماجرا ہے، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ظاہری مرض تو کوئی نہیں، لیکن یہ جو وصال مصطفیٰ کا مرض ہے یہ مجھے جینے نہیں دیتا، یہ نہیں جینے دیتا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جب حضور کا وصال ہوا تھا دن کون سا تھا؟ کہا جی سوموار کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے جناب عائشہ صدیقہ سے فرمایا بیٹا میرے لیے دعا کرو کہ میں بھی منگل نہ دیکھوں، میں بھی منگل نہ دیکھوں۔ مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی کیونکہ عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، اور ہم نے نہ قطرے پہ غور کیا نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ 2 سال مشکل سے آپ نے نکالے، بچپن کا وہ یارانہ، 16.5 سال تھی عمر حضرت ابوبکر صدیق کی، 20 سال عمر مبارک میرے رسول کریم علیہ السلام کی، 43 سال 40 اور 3 43 سال کا یہ بے مثال یارانہ رہا جو قیامت تک اگر کسی نے وفا کرنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ جانا پڑے گا، اگر کسی نے میرے رسول کریم سے پیار کرنا ہے تو پہلے صدیق اکبر سے سیکھنا پڑے گا، اگر کسی نے حضرت میرے رسول کریم علیہ السلام سے محبت کا رشتہ جوڑنا ہے تو پہلے اسے ابوبکر کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ آج کیا وجہ ہے کہ دنیا پہ ابوبکر 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 ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 14 اولادیں تھی، 14 آپ کے والد بھی تھے، ان کا وصال حضرت ابوبکر کے جانے کے بعد ہوا ہے۔ آپ کی
آپ کی بیٹیاں بھی تھی، بیٹے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، اور اتنے بڑے تاجر۔ آج اگر تو کہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، میری دکان کا مسئلہ ہے، سنو ابو بکر اتنے بڑے تاجر ہیں، مکہ کی سرحدوں سے لے کے مدینہ کی سرحدوں تک اور شام کی سرحدوں تک آپ کی تجارت کا مال پھیلا ہوا تھا۔ یہ کوئی چھوٹے بندے کی بات نہیں کہ ایک بندہ غریب آیا، پیر صاحب کا مرید ہو گیا، ساری زندگی وہاں پہ بسر کر دی۔ نانا، یہ مدینہ کا سب سے سمجھدار بندہ ہے، یہ سب سے سنجیدہ آدمی ہے، یہ سب سے سمجھدار شخص ہے مدینہ کے۔ ان کا بھی سارا کچھ تھا، مال بھی تھا، تاجر بھی تھے، والدین، باپ ان کے والد محترم بھی تھے، بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھی، سارا کچھ تھا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال لیا تو بس مال لیا۔ آپ نے جب مال لیا تو پھر مان لیا، یہ نعرہ جب لگایا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر وہاں پہ نماز کو بھی قبول کیا، پھر وہاں پہ مصطفیٰ کی ہر بات کو ماننا بھی قبول کیا۔ حضور نے فرمایا ہجرت کرنی ہے، کہا یا رسول اللہ کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر آج بدر کے میدان میں جانا ہے، ہم 313 ہیں، وہاں پہ 1000 ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ 313 کا 1000 سے مقابلہ کیا ہے، مشورہ نہیں دیا، کہا یا رسول اللہ جانا ہے، حضور جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہجرت پہ جانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہجرت کا جب وقت آیا نا، اپنے گھر آپ تشریف فرما تھے، نبی کریم علیہ السلام جب نکلے، آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دروازے پہ آئے، وہاں پہ جب آئے نا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کھڑکانے کے لیے، دروازے پہ دستک دینے کے لیے یوں ابھی ہاتھ رکھا، حضرت ابوبکر نے پٹک کے دروازہ کھولا، دروازہ کھول دیا۔ اب رات کے پچھلے وقت میں 2-3 کا ٹائم ہو، آدھی رات ہو، کون شخص ہے کہ جس کے گھر کا دروازہ کھڑکائے اور کھڑکانے پہ فوراً ہی کھول دے؟ یہاں پہ کھڑکایا نہیں ہے، دستک نہیں دی، ہاتھ رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دروازہ کھولا۔ حضور نے فرمایا ابوبکر سوئے نہیں؟ ابوبکر سوئے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ آج نہیں، میں تو اسی رات سے نہیں سویا ہوں کہ جس رات آپ نے فرمایا تھا ابوبکر کسی دن چلیں گے، جس رات فرمایا تھا کہ ابوبکر کسی دن تم اور میں ہجرت پہ چلیں گے، ابوبکر تو اس رات سے سویا ہی نہیں ہے۔ آپ نے حضور سے کل پیار کیا، کل سارا کچھ تھا، لیکن پیار ایسا کیا۔ اور پھر یہ میری ساری جو گفتگو تھی اس کا نچوڑ ہے یہ بات، ایسا پیار کیا کہ جب آپ کا وصال زاری ہوا، صحابہ جب لے کے گئے نا نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ، کہا یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، حضور ابو بکر آیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے روضے سے آواز آئی کہ آج، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ گنبد وہ جو تھا کمرہ اس وقت میں بنا تھا، گنبد تو بعد میں بنا، اس کا دروازہ کھل گیا اور آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ آج حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے، آج میرے یار کو یہاں پہ۔ اور انسان تو انسان ہے، لوگ تو لوگ ہیں، جو بھی وہاں پہ جائے نبی کریم علیہ السلام کو جب سلام عقیدت پیش کرتا ہے، ساتھ ہی حضرت صدیق اکبر کو بھی سلام کیا جاتا ہے، لیکن میرے رسول کریم نے انعام یہ عطا فرمایا کہ جو 70,000 فرشتے صبح، لوگ نہیں، 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے عصر کے وقت مجھ محمد پہ درود پڑھنے آتے ہیں، میں ان فرشتوں سے کہوں گا پہلے مجھ پہ درود پڑھو پھر ابو بکر کو سلام کرو۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی شان ہے، یہ حضرت صدیق اکبر کے افضل الخلق بعد الرسل، کہ انبیاء کے بعد جو کائنات میں افضل بندہ ہے، بولو کون ہے؟ اور بولو سارے کچھ نہیں ہوتا، بولو کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبانوں میں وہ تازگی دے کہ صحابہ کا نام ڈٹ کے لیو ذرا، کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ ہر صحابی ہے نبی، جنتی ہر صحابی ہے نبی،
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.